صاحب رجیم چینج امریکہ کی ایک نون پالیسی ہے جو دنیا کے مختلف ملکوں میں وہ اپلائی کرتا رہا. عرب سپرنگ کی ہم نے بریک سے پہلے بھی بات کی. اگر ایران کے اندر وہ رجیم چینج میں کامیاب ہوتے ہیں تو ایک رجیم چینج کی یا عرب سپرنگ کا فیز 2 چلے گا جو مختلف ممالک کو متاثر کرے گا, اور پاکستان کو بھی اپنی تیاری رکھنی چاہیے, اس کام کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں رجیم چینج انہوں نے جیسے اب وینزویلا میں کیا ہے یا اس سے پہلے جو عرب سپرنگ تھی اس میں جو ملک ہیں ان ملکوں کا آپ سائز دیکھیں تو ایران ایک بہت بڑا ملک ہے اور پاکستان اس سے بھی 3 گنا بڑا ملک ہے. اتنی آبادی کے ملک کو اور اتنے لوگوں کو اگر آپ اس طرح سے رجیم چینج کے بعد جو ہے وہ اگر صورتحال کو فیس کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ہوتی جو کہ اس وقت ایران میں نہیں ہے, تو اس کے جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ یعنی تباہ کن اور خطرناک جو ہے وہ مضمرات ہوں گے. امریکہ یہی تو چاہے گا کہ انسیٹل کرے آپ کو. نہیں لیکن بات یہ ہے نا کہ یہ پھر انسیٹل جو ہے نا یہ پھر یہاں تک تو نہیں رہیں گے نا, پھر یہ بات کرنی نہیں چاہیے, لیکن پھر پتہ نہیں کتنے پھر اسامہ بن لادن جیسے جو ہے وہ پیدا ہوں گے اور پھر پوری دنیا کو جو ہے وہ نشانہ بنائیں گے. اسامہ کو ویسے سی آئی اے لے کر آئی تھی ہمارے علاقوں میں. نہیں لیکن لے کے آئی تھی, ہمارے گلے باز میں پڑ گیا لیکن لائے وہ خود تھے. لیکن بعد میں پھر جب وہ ایسے ہی ہے نا کہ جب یعنی مجاہدین سے ہی پھر وہ طالبان اور طالبان سے جو ہے وہ دہشت گرد بنے ہیں نا, تو اس طرح سے پھر جب اس طرح سے ہینڈل کیا جائے گا تو وہ پھر شکلیں تو ان کی چینج ہوں گی. یہ آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ اور یہ جو ایران ہے, ایران میں بھی وہ پاسداران انقلاب ہے اور جو وہاں پہ مذہبی طبقہ جو اس وقت وہاں پہ موجود ہے اور اقتدار میں اس کا ایک بڑا میجر اس کا حصہ ہے, وہ لوگ بڑے نظریاتی طور پہ بڑے کمیٹڈ ہیں اور شہادت کے فلسفے کے اوپر جتنا ان کا ایمان ہے تو یہ معاملہ جو ہے یہ پوری دنیا کو ڈسٹیبل کرنے والی بات ہوگی. ٹرمپ کرے گا, دنیا کو ہلائے گا, کیونکہ وہ جو گرین لینڈ کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ یورپ کا پورا اس کا اتحاد بھی خطرے میں. لیکن وینزویلا, گرین لینڈ, ڈنمارک, گرین لینڈ تو اتنا سے یہ جو ہے نا یہ وہ ان کا اور ایران کا جو ہے وہ آپس میں موازنہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کا نیٹو کا اتحاد جو ہے وہ بہت بڑا ہے, میٹر کرتا ہے. یورپین کے ساتھ اس کا جو اتحاد ہے وہ میٹر کرتا ہے. جہاں حملہ ور ہوتے ہیں ساتھ فرانسیسی جہاز بھی پہنچے ہوتے ہیں, برطانوی جہاز بھی پہنچے ہوتے ہیں, وہ ٹوٹ جائے گا اس کا اتحاد. درست ہے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ نے اس بارے میں جو اس نے دھمکیاں دینے اور اناؤنس کر کے یہ کام کرنے کی جو پالیسی اس نے اپنائی, اور پچھلے تقریباً 1 ہفتے میں انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کی کہ جی ہم یہ کریں گے, ہم آ رہے ہیں, تو اس سے جو ہے وہ ایرانی قوم جو ہے وہ پوری طرح سے متحد ہو چکی ہے. سر ہم نے ٹرمپ سے بڑی جفیاں چھپیاں ڈالی ہیں, وہ اس کو ہم نے وہ اپنی نایاب دھاتیں جو تھیں وہ بھی پیش کی, اس کے ساتھ وہ جو بٹ کوائنز والا بھی کہا کہ آ جاؤ بھائی یہ بھی ہمارے پاس ہیں, یہ بھی تم لے لو. اب اس کی وٹ کاف کا بیٹا ہے اس کمپنی کو ہیڈ کرتا ہے, جس سے کل ہمارے فائنانس منسٹر نے ایگریمنٹ سائن کیا. ایک طرف ہم جفیاں ڈال رہے ہیں, دوسری طرف وہ جو 75 کنٹریز ہیں جس کے اوپر اس نے امیگریشن کے لاز نئے اپلائی کیے ہیں, انڈیا پہ نہیں لگائے, پاکستان پہ لگا دیے. دیکھیں جہاں تک تو جفیوں کا تعلق ہے نا, یہ کہ یہ تو ایک ڈپلومیٹک اور بزنس ریلیشنز ہیں اور یہ اپرچونٹیز ہیں, ان اپرچونٹیز کو بالکل آپ کرنا کو چاہیے, وائزلی استعمال کرنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, ان کو استعمال کرنا چاہیے, اور دنیا جو ہے وہ اسی طرح سے ڈپلومیٹک جیسچرز کے طور پر وہ ٹھیک ہے, بینیفٹ کرتی ہے. باقی جہاں تک جو ہے نا یہ انہوں نے اپنے امیگریشن رولز اور ریگولیشنز میں جو انہوں نے کچھ ملکوں کو انہوں نے جو ہے وہ سسپینڈ کیا ہے ان کی امیگریشن پروسیس کو, تو دیکھیں اس میں جو ملکوں کے تعلقات یا حکومتوں کے جو پروگرامز ہیں اس سے ان کا بڑا ایٹ لیسٹ تعلق ہوتا ہے. اس آرگومنٹ کو وہاں پہ جو ہے وہ آپ یوز نہیں کر سکتے, یا اس کو وہاں پہ آپ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ اس کو وہاں پہ انڈیا کو نہیں اس نے شامل کیا, اس کے اندر پاکستان کو شامل کیا, وہ ٹھیک ہے, افغانستان کو ڈال دیا, ایران کو ڈال دیا, کیوبا کو ڈال دیا, انڈیا کو نہیں ڈالا. ہاں دیکھیں اس میں یہ ہے کہ دیکھیں 1-2 ممالک ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمارے اتنے یعنی اچھے تعلقات ہیں, اور تعلقات ہیں بھی اور رہیں گے بھی, اور ان کے ساتھ ہمارے جو ہے وہ ایمان کے رشتے ہیں,
لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے امیگریشن لا میں ایسی تبدیلیاں وہ کرتے ہیں بعض اوقات کہ اس کے لیے ہمیں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. ابھی یو اے ای سے ابھی پیش تو پھر اس کی وجہ تو ہمارے وہ پاکستانی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں, ان کو ٹرینڈ بھی کرتے ہیں, اور اس بارے میں پوری طرح سے گورنمنٹ جو ہے وہ یعنی اس کے اوپر پوری طرح سے کیئرفل ہے کہ بھئی آپ پاکستان کے سفیر ہیں, تو آپ جہاں پہ وہاں پہ آپ جب جائیں تو وہاں پہ آپ اپنے معاملات کو جو ہے وہ بہتر رکھیں, اور آپ ان کے جو ان کے ڈومیسٹک جو لاز ہیں ان کا آپ احترام کریں. اب بدقسمتی سے جو اب اس بارے میں جو ریشو ہے, ایسا نہیں ہے کہ سارے پاکستانی جو ہے وہ وہاں پہ جا کے یعنی اللیگل جو ہے وہ معاملات میں ملوث ہو جاتے ہیں, لیکن بہرحال اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ شاید دوسرے ملکوں سے جو ہے اس کی ریشو جو ہے وہ زیادہ ہے. یو اے ای میں بھی جو وہ انالائز کر کے جو ڈیٹا بھیجتے ہیں تو اس میں بھی دوسرے ملکوں سے ہمارے دمے کو تھوڑا چیزیں جو زیادہ ہوتی ہیں, اس بنیاد کے اوپر پھر وہ بعض اوقات جو ہے وہ ہمیں ویزے ایشو کرنا جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں یا اس بارے میں سختی کرتے ہیں. پچھلے 2 سال بہت تو اس سے یہ بالکل نہیں, نہ ایسا ہے, نہ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یو اے ای کے ساتھ کو ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں یا خراب ہو جائیں گے, خراب ہونے نہیں یا چاہیے. ایون سعودی عرب سے ایک طرف ہم نے جو ہے وہ ڈیفنس کا اتنا زبردست معاہدہ کیا ہے کہ ہم یعنی پاسداران حرمین شریفین کا درجہ ہمیں حاصل ہوا ہے, تو دوسری طرف وہ جو یہ معاملات ہیں ہمارے وہاں پہ جانے کے, جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں اور جا کے وہاں سے پھر کسی اور طرف نکل جاتے ہیں یا وہاں سے واپس نہیں آتے, تو اس بارے میں ان کے بھی اعتراضات ہیں, اور اس کے اوپر وہ بعض اوقات جو ہے وہ اپنے رولز میں, اپنے لا میں جو ہے وہ سختی کرتے ہیں. تو اس سے پھر یہ مراد تو نہیں لیا جا سکتا کہ وہ کوئی ہمارے ساتھ تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے تعلقات خراب ہیں. سر یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہے, موجودہ دنیا کی جو صورتحال ہے, ہم نے سعودی عرب سے کیا ہے کہ ایک کے ہم خلاف حملہ, دونوں کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا. بہت اچھا آپ نے کیا, اس کو جتنا کمپریہنسولی ہم اس ایگریمنٹ کو آگے بڑھا سکیں بڑھانا چاہیے, ڈیفنس پروڈکشن میں جانا چاہیے. کیا اس بات کے امکانات ہیں کہ گوئنگ فارورڈ ٹرکی اور چائنا بھی اس کا حصہ بنے, چاروں ملک مل کے اپنا سیکورٹی پیکٹ سائن کریں؟ دیکھیں اس بارے میں جو ہے وہ ایک سوچ تو موجود ہے, لیکن یہ معاملات ایسے ہیں کہ جب تک کوئی معاملہ ہو نہ جائے یا بعض اوقات بعض چیزیں جو ہیں وہ آفیشیلی آپس میں ایکسچینج تو کریں, ان کو جو ہے وہ میڈیا میں یا ان کو جو ہے وہ اناؤنس کیا جانا, جس طرح سے یہ ہم آگے ایران کی بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ اناؤنسمنٹ نہ ہوتی تو شاید اس مرتبہ ایران کا جو ہے وہ جس طرح سے لوگ یعنی ناراض تھے اور جس طرح سے لوگ یہ شروع ہوا تھا کام, تو شاید ان کا نقصان ہو جاتا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر میرا نہیں خیال کہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر وہ بات کی جا سکتی ہے. ایک چیز اور بتا رہے ہیں, کیا ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کرنا چاہیے, گھر کے اندر کچھ حالات بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ دنیا کے حالات دیکھیں آپ, میں بار بار کہتا ہوں, یمن دیکھیں, سوڈان دیکھیں, صومالیہ کی صورتحال دیکھیں, ہر جگہ کے اوپر ٹارگیٹڈ ایفرٹ ہے. ایک گروپ کو سعودی عرب سپورٹ کر رہا ہے, ایک کو یمن سپورٹ کر رہا ہے, ساتھ اسرائیل بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی یو اے ای والے گروپ کو صومالی لینڈ کے ساتھ وہ بھی ساتھ سپورٹ کر رہا ہے, ریکگنائز کر رہا ہے. سوڈان میں 2 گروپ لڑ رہے ہیں آپس میں, ہمیں آپس میں صلح نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں, ہمیں آپس میں صلح کرنی چاہیے, ہمیں آپس میں حالات کو بہتر کرنا چاہیے, ہمیں ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے, ہمیں آرگومنٹ کرنا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کو سپیس دینی چاہیے. تو اب اس میں بات یہ ہے کہ اگر یہ واقعی بات درست ہے, جو کہ درست ہے, تو معاملہ یہ ہے کہ پھر جو بیٹھنے سے انکاری ہے, جو صلح کرنے سے انکاری ہے, جو معاملات کو درست نہ کرنے پہ بضد ہے, تو پھر قصور تو اس کا ہے نا. سر اس وقت اگر ملک کو بچانا ہو نا تو انگلی ادھر نہیں اٹھانی پڑے گی, پھر کوئی رستہ نکالنا پڑے گا. اس کی ضد ہے نہ ہے جو بھی ہے, لیکن رستہ نکالنا پڑے گا. جہاں تک آپ نے بات کی ہے تو پرائم منسٹر نے پچھلے جو ہے وہ دیکھیں نا, اگر آپ دیکھا جائے مفاد تو ملک تو گورنمنٹ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے. گورنمنٹ کو اس وقت کسی قسم کی کوئی لا اینڈ آرڈر کی یا ادروائز جو ہے وہ کوئی تھریٹ نہیں ہے. اکانومی میں بھی گورنمنٹ جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. اس کے باوجود پچھلے 6 ماہ میں پرائم منسٹر نے 6 مرتبہ جو ہے وہی بات کی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. پاکستان کی ضرورت ہے سر, پاکستان اس کے بغیر جو ہے محفوظ نہیں ہوتا. آپس میں یہ تنازع سمیٹا جانا چاہیے. نہ اسٹیبلشمنٹ سے سیاسی جماعتوں کی لڑائی بنتی ہے اور نہ یہ ملک کے مفاد میں, یہ ہر صورت میں سمیٹی جانی چاہیے. چلیں یہاں پہ جو ہے وہ یہ بات طے کر لیں
کہ سیاسی جماعتیں جو آپس میں لڑتی رہیں, آپس میں ایک دوسرے کو آپس بولیں, میں ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے رہیں. ہم ان کو بالکل نہیں کہتے کہ آپ ہمیں گالیاں نہ دیں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ اداروں سے تو باز آئیں. کوئی اداروں کو اور اداروں آپ کو ایلڈرلی رول کچھ لوگوں کو ادا کرنا پڑے گا. نواز شریف بیٹھ جائیں ایک کرسی کے اوپر اور ایک کرسی پہ زرداری صاحب بیٹھ جائیں اور ادھر سے پی ٹی آئی کے 2 بندوں کو بٹھا لیں اور آپس میں بیٹھ کے کچھ رولز طے کر لیں, رولز آف انگیجمنٹ طے کر لیں, پھر آگے کام چلے گا. چلیں آپ اس پروگرام کے علاوہ آپ آف دی ریکارڈ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جن کو کہہ رہے ہیں کہ 2 بندوں کو بٹھا لیں, وہ 2 بندے کو بیٹھنے کو تیار ہیں, یا ان 2 بندوں کے پاس کوئی اختیار ہے, یا وہ اس بارے میں ان کی کوئی سوچ ہے. ان 2 بندوں کے پاس کوئی ان کی سوچ تو جو ہے وہ پہیہ جام ہڑتال ہے. نواز شریف اور زرداری کے پاس یعنی وہ پورے ملک میں پہیہ جام کرواتے جو ہے وہ بھاگے پھر رہے ہیں. نواز شریف اور زرداری کے پاس کوئی اختیار نہیں. دیکھیں یعنی ان کے پاس اختیار تو اپنی جماعت کا ہے نا, یعنی ان کے پاس کسی اور کا اختیار تو نہیں ہے. سر 101 چیزیں ہیں. جیسے پچھلے نومبر 2024 میں آپ لوگوں نے کچھ انگیجمنٹ کی تھی پی ٹی آئی سے 24 نومبر کے ان کے وہ آنے سے پہلے, اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشا بھی شامل تھی. محسن نقوی صاحب بھی انگیج کیے ہوئے تھے. اس میں ایک تجویز یہ بھی تھی کہ بنی گالہ ان کو رکھ دیا جائے اور پھر ان کی ہائی کورٹ سے سال 6 مہینوں میں جب بھی ضمانت ہوگی تو یہ اس کے بعد میدان میں نکلا سیاست کر لیں. تو اٹ واز اے گڈ بارگین, ناٹ اے بیڈ آپشن. میری اب یہ بات تھی یا نہیں تھی اس بارے میں تو میں نے کوئی ویریفیکیشن نہیں کی, لیکن جس طرح سے آپ کے پاس یہ بات ہے تو جو انفارمیشن میرے پاس ہے تو اس میں یہ نہیں قائم رہے, یہ بھاگ گئے, یہ اس پہ یہ نہیں قائم رہے. نہیں بالکل. جو امریکہ سے وفد آیا تھا وہ تنویر جب ان صاحب کو اور کہا باقی گیا تھا کہ آپ چلے جائیں ادھر سنگجانی, یہ نہیں آئے اس بات کے اوپر. اور جو آپ امریکہ کے وفد کی بات کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا آپ کے پاس کس حد تک انفارمیشن ہے. جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ لوگ مایوس ہو کے گئے ہیں. وہ میری ان سے کافی ڈسکشن ہوئی ہے. کچھ حد تک آپ ٹھیک ہیں, کچھ حد تک عمران کے مسائل تھے اس کے اندر, کیونکہ عمران نے میرے خیال میں جو اس کو فیڈ بیک ملتا رہا علیمہ خان اور باقی لوگوں سے, اس کے بعد یہ وہ مشکل پوزیشن لے لی تھی جس میں ان کا باہر آنا مشکل تھا. کہتے تھے پہلے کل ضمانت ہوگی تو پھر بات آگے چلے گی, یہ والی پوزیشن تھی. تو پھر یہ ایسی ہی تھی نا پوزیشن. یہ چیزیں جو ہیں دیکھیں, اس میں جو آپ جیسے لوگ جو جن کا کوئی کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل الائنمنٹ نہیں ہے, آپ کبھی جو ہے وہ آپ نے کسی کے لیے بھی جو ہے وہ کبھی لائن کراس نہیں کی, نہ کسی کی حمایت میں نہ کسی کی مخالفت میں. اور آپ جیسے لوگ جو ہیں جو پاکستان کی بہتری کی بات کرتے ہیں, تو ہم تو آپ کی بات سننے کو بھی تیار ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ آگے جا کے ان معاملات کو بہتر کرنے کے بھی تیار ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجے گی نا, ایک ہاتھ سے تو نہیں بجے. اگر ملک اپنا خطرے میں نظر آ رہا ہو, آگ نظر آ رہی ہو, تو پھر ساروں کو جو کچھ کوئی کر سکتا ہے. میں ایٹ لیسٹ اپنا یہ فرض سمجھ کے آج کل کہتا ہوں, ٹی وی کیمرے کے سامنے بھی اور ٹی وی کیمرے سے ہٹ کے بھی ساروں کو جا کے کہتا ہوں کہ کچھ کرو, ملک کی خاطر کچھ کرو. اس وقت تنہا کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں جی, جہاں تک وزیر اعظم کا تعلق ہے, میں تو بالکل آپ کو اس لیے نہیں کہ وہ میرا لیڈر ہے یا میرا پرائم منسٹر ہے, آپ یقین کریں کہ جس درد کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں اس سے زیادہ وہ درد رکھتے ہیں. اور وہ اس معاملے میں انہوں نے جتنی مرتبہ بھی بات کی ہے, ان کی سیٹوں پہ جا کے بھی انہوں نے بات کی ہے, انہوں نے بالکل جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل جس طرح سے کوئی بات کرتے ایسی بات نہیں تھی. انہوں نے خلوص نیت سے بات کی ہے انہوں نے. محمود اچکزئی کے اور معاملے اس دن جس دن کیبنٹ میں پوری کیبنٹ کے سامنے جو انہوں نے جو ہے وہ بات کی, دیٹ واز ود دی اپروول آف دی کیبنٹ. محمود اچکزئی کے معاملے میں ہمیں کچھ اطلاع ملی تھی کہ شاید نواز شریف صاحب نے کوئی رول پلے کیا اور انہوں نے کہا کہ انہیں بننے دو لیڈر آف دی اپوزیشن. تو لیکن نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہوا اور عمل درآمد نہیں. وہ نوٹیفیکیشن میرا خیال ہے کہ اب اس کو پری ایمپٹ کرنا تو خیر میرے لیے مناسب نہیں ہوگا, وہ اسپیکر صاحب کا اختیار ہے. لیکن ہوپ فلی امید ہے کہ اسپیکر صاحب اس بارے میں فیصلہ جو ہے وہ اجلاس کے اندر وہ فرما دیں گے, اجلاس کے اندر اپنی وہ آبزرویشن دیں گے, تو اس سے وہ معاملہ طے ہو جائے گا. ہاں میرا خیال. نواز شریف صاحب نے اس میں رول ادا کیا, یہ تو اسپیکر صاحب بھی بتا سکتے ہیں. پبلکلی تو نہیں بولیں گے, لیکن بیہائنڈ دی سین آئی ہرڈ کہ نواز شریف صاحب نے بولا کہ بننے دو. دیکھیں اسپیکر جو ہے وہ ٹھیک ہے, اسپیکر کی ایک نیوٹرل پوزیشن ہوتی ہے, لیکن بہرحال وہ پارٹی کا بندہ تو ہوتا ہے. اور اسپیکر صاحب نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے یا جو بھی فیصلہ کیا ہے, یقیناً انہوں نے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی اور پرائم منسٹر کو اعتماد میں تو لیا ہو. اجلاس اب کس دن ہے؟
میں صبح صبح تو کل میرے خیال ہے اسمبلی کے اندر وہ بولیں گے اس پہ یا صادق؟ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ کل صبح اس کے اوپر بات کریں. اللہ کرے یہ سٹیپ فارورڈ بنے، کیونکہ نہیں اللہ تو کرے نا، آگے اس سے آگے پھر وہ آئے نا، راستہ کھلے. وہ نہیں وہ واپس آئے نا اسٹینڈنگ کمیٹیز میں. اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہاں ان کو اسٹینڈنگ کمیٹیز میں واپس آنا چاہیے. آپ بلائیے انہیں. ان کو تو بالکل ہم تو کل صبح نہیں، بلائیے گا. اسپیکر صاحب نے تو آج تک ان کے استعفے نہیں ایکسیپٹ کیے، کل ان سے مراد واپس نہیں لی. کل اس کے اوپر بھی پیش رفت کریے، جب اچکزئی کا وہ اسپیکر کی ورڈکٹ آ جائے تو اس کے بعد ان کو بلائیے، ان سے ملاقات کریے. یو آر دی ون پرسن اس پارلیمنٹ کے اندر جو اس چیز کو آگے لے کر چل سکتے ہیں. نہیں بالکل ہم تو اس کے لیے تیار ہیں، اور اس میں پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے جو ہے وہ پوری ان کی طرف سے جو ہے وہ اس میں ان کی تائید جو ہے وہ شامل ہے. انہوں نے اس دن پارلیمنٹ میں جو بیٹھ کے جو انہوں نے بات کی ہے، دیٹ واز بڑی وائز اور بڑی جو ہے وہ یعنی مخلصانہ بات تھی، وہ پورے خلوص سے انہوں نے بات کی ہے. باقی ان کی پہیا جام اور 8 فروری اس پہ تو میرے خیال میں پنڈی اسلام آباد میں اتفاق رائے ہے کہ وہ نہیں ہونے دینی، تو پنڈی اسلام آباد میں پکے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب یعنی ایڈمنسٹریشن کی ایک اپنی سائیکی ہوتی ہے، ایڈمنسٹریشن کے ایک اپنے رولز اور ضابطے ہوتے ہیں. اب اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بالکل کہے کہ جی بس ٹھیک ہے ہم نے اس بارے میں کوئی انتظامات نہیں کرنے. لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ان کی پوزیشن ہی نہیں ہے، یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ پہیا جام ہڑتال کر سکیں. کہیں نہیں ہوگی، پشاور میں نہیں ہوگی. معاملہ یہ ہے کہ پہیا جام تو اس وقت ہوتی ہے جب تحریکیں جو ہیں وہ کامیابی کے قریب ہوتی ہیں، زوروں پہ ہوتا. انہوں نے شروع وہاں سے کی. ویسے آپ کی نیت بھی بڑی پکی ہے، آپ نے ان کو کرنے بھی نہیں دینی. جی بالکل ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے.